حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير. میرے نبی مسجد نبوی سے نکلے، آپ کو معلوم ہوا یمامہ کے میدان میں ایک جھوٹا اور بدماش ہے جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ میرے اور آپ کے رسول تو آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ آخری رسول اور قیامت تک ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کی تمام قوموں کا رسول آپ کو بنایا ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے آسمان سے جو اتری، اس کے بعد کوئی اور وحی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ یہ آپ نے امت کو عقیدہ بتایا، سکھایا، ان کے دلوں میں ڈالا ہے اور کہا کہ میرے بعد اگر کبھی بھی کوئی یہ کہے میں نبی ہوں تو وہ کذاب اور دجال ہوگا، جھوٹا اور بیروپیہ ہوگا، لیکن وہ خدا کا پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے نبوت کے تمام کمالات میرے اوپر ختم کر دیے ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نہیں آ سکتا ہے۔ غور کیجئے گا، عین اسلام انہی دنوں میں میرے نبی کو خط ملتا ہے۔ آپ نے جب خط کھولا تو یہ یمامہ کے علاقے سے مسلمہ نام کے شخص نے لکھا، اور اس نے لکھا ہے کہ جس کام میں تم ہو یعنی رسول ہونے میں، اس میں میں بھی ہوں، ہم دونوں شراکت دار ہیں، یعنی آدھی زمین کے رسول آپ ہیں، آدھی زمین کا رسول میں ہوں، لہٰذا آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی میری ہے۔ اور پھر آگے کہنے لگا کہ میں بھی رسول ہوں اور آپ قبیلہ قریش میں سے ہیں، اور قریش لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ اس نے اس خط میں یہ بتایا جو میرے نبی کے پاس اس نے بھیجا یمامہ سے لکھ کر کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، آپ بھی اس کے رسول ہیں، آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی زمین میری ہے۔ اور آگے اس نے کہا آپ قریش کے ہیں اور قریش لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ بعض یہ خط جب آیا میرے نبی نے پڑھا، میرے پیغمبر نے جواب یہاں سے لکھوایا اور یہاں سے جواب بھیجا، اور اس جواب میں لکھا کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اور مسلمہ کی طرف ہے جو کہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کا وارث وہ جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کو اس زمین کا وارث اور خلیفہ بناتا ہے، لہٰذا تو نہ نیک ہے، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اور آگے فرمایا اسلم تسلم، میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں، اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے تو تو میری پیروی کر اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو تسلیم کر، تیری جان محفوظ ہو جائے گی، ورنہ محمد تجھے سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میرے ابابیل ممکن ہے میری زندگی میں یا بعد میں تجھ تک پہنچیں گے اور تیرا وہ حشر نشر کر دیں گے کہ قیامت تک تجھے عبرت بنا دیا جائے گا، اور اگر تو میری اطاعت کر لے تو پھر تجھے سلامتی کا پروانہ میں دے دوں گا۔ اب یہ خط وہاں جب گیا اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ مجھے کذاب لکھا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا وہاں کے جو مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے، اس ظالم نے ان کو چیک کیا کون کون ہے پتہ کرو، جس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے ان کو بلا بلا کر یہ مارتا تھا، تشدد کرتا تھا۔ ہزاروں جاہلوں نے اس کا کلمہ پڑھا، اس کو نبی مان لیا، اس کے پاس اپنا لشکر اور فوج تھی، اس نے ایک بہت بڑی حکومت بنانے کی کوشش کی اور طاقت بھی تھی، مسلمانوں پر ظلم کر رہے، مار رہے، تشدد کر رہے کہ چھوڑ دو عرب کے اس شخص کو، مجھے رسول تسلیم کرو۔ میرے نبی نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک خط مدینہ سے لکھا ہے، آپ مسجد نبوی سے نکلے، خط آپ کے ہاتھ میں ہے، فرمایا کون ہے تم میں سے جو میرا یہ خط لے کر جائے اور مسلمہ کذاب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ ایک غریب صحابی حبیب بن زید ہیں جو مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے کھجوریں بیچ رہے ہیں ایک ٹوکرے میں، اور ایک دو کھجوریں منہ میں ہیں، اور اچانک جب میرے نبی نے بولا کون ہے جو میرا خط اس مسلمہ کے پاس لے کر جائے اور یہ پیغام تو اس تک پہنچائے، یکدم سب سے پہلے یہ صحابی جوش سے اٹھے، انہوں نے کہا میں ہوں، مجھے خط دیں، میں پہنچا کے آؤں گا۔ اور اتنے جلدی میں اٹھے کہ وہ دو کھجوریں بھی ان کے منہ سے نیچے گری ہیں۔ کسی نے کہا او اللہ کے بندے اتنی جلدی بھی کیا ہے، کھجوریں کھا کے بات کرتا۔ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ بڑی سعادت ہے نبی کا قاصد بن کر جانا، اور میں لیٹ ہوتا تو کسی اور کا قرآن نکل آتا، مصطفیٰ کہے اور ہم پیچھے رہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے میں فوراً بولا ہوں۔ یہ ہیں وہ صحابہ جو اطاعت مصطفیٰ میں ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کرتے تھے، اتباع مصطفیٰ میں سوچتے بھی نہیں تھے، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ خط لے کے جائے گا وہاں جان خطرے میں پڑ جائے گی، وہاں مٹھائی
بدائی اس نے نہیں دینی، اس نے شکریہ ادا نہیں کرنا، ممکن ہے وہ ان کو قتل بھی کر دے، لیکن صحابی خوف سے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر عین اس کیفیت میں چھلانگ مار کے کھڑا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ خط پکڑو اور جاؤ مسلمہ کو جا کر دے دو۔ اب یہ جب وہاں پہنچے، مسلمہ کذاب کو کہا یہ خط پڑھو۔ اس نے جب کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا من محمد الرسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، کہ یہ خط محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف ہے۔ کذاب کا لفظ لکھا ہے، کذاب کا معنی جھوٹا ہے، غنڈہ ہے، بدماش ہے، 2 نمبر آدمی ہے۔ فرمایا یہ اس کی طرف ہے، سچے رسول کا خط، اور آپ نے اس میں کچھ باتیں لکھی ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں واپس آ جاؤ، اس میں تم محفوظ ہو جاؤ گے اور یہ غلط راستہ مت اختیار کرو۔ اب جب اس نے وہ خط پڑھا، اس کو غصہ چڑھا، اس نے کہا مجھے کذاب لکھا ہے اور تجھے جرت کیسے ہوئی کہ مجھے یہ رکا دے رہا ہے؟ اس نے کہا بات سن، یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، کائنات بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان چینج نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ کذاب کا لفظ کاٹو۔ صحابی نے کہا گردن کٹوا سکتا ہوں، مصطفیٰ کا لکھا ہوا حرف صحابی کبھی مٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کذاب کا لفظ کیوں لے کر آئے ہو؟ اب حبیب بن زید صحابی ہے، ایمان اپنی قیمت مانگنے لگا ہے، یہ نبی کا کیسا عاشق ہے، یہ دنیا کو ایک نمونہ دکھانے لگا ہے۔ مسلمہ کا لشکر کھڑا ہے، مسلمہ غصے سے پھٹ رہا ہے۔ اس نے کہا اس کو گرفتار کرو اور لے جاؤ۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ایمبیسڈر اور قاصد کبھی بھی چاہے کچھ کرے اس کو کوئی ملک پکڑ نہیں سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس نے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیر دی، اس نے گرفتار کروایا۔ اس نے کہا تشدد کرو اس شخص پہ، اتنا مارو کہ یہ مجھے نبی تسلیم کر جائے اور میں لوگوں کو اپنا معجزہ دکھاؤں گا کہ ان کا پیروکار تھا، کلمہ میرا پڑھ رہا ہے۔ اب اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، واپس جب لایا گیا جیسے بندہ ادموا ہو جاتا ہے، انسان مار مار کھا کر آخر انسان ہے۔ اب جب سامنے لایا گیا بہت دنیا کھڑی ہے، کہنے لگا اچھا یہ بات سنو، میں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ حضرت حبیب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ اس نے کہا پھر اگلا سوال سنو، کیا تم یہ رسول ہے؟ اب انہوں نے جواب دیا انا اسم ولا اسمع، میں بہرا ہوں، میرے کان یہ جملہ سن نہیں رہے۔ اب وہ پھر کہتا ہے میں دوبارہ بولتا ہوں، تم یہ گواہی دیتے ہو میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میرا کان بہرا ہے، اس بات کو سنتے ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا اگلا سوال ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا ڈنکے کی چوٹ گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مجھے سنائی نہیں دیتا ہے، گواہی کس کی چیز کی دوں؟ اب جب وہ میرے نبی کا پوچھتا ہے، صحابی بولتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، جب اپنا بولتا ہے وہ کہتے ہیں گنگا بہرا ہوں، سن نہیں پاتا، گواہی کس چیز کی دوں؟ یعنی نبی کی رسالت کے جملے کے علاوہ میرا کان کوئی جملہ سن ہی نہیں سکتا ہے، میں تجھے حیثیت کیا دوں؟ اس نے کہا میں تیرا وہ حال کروں گا جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا یہ تیری مرضی ہے، نبی کا سچا عاشق کبھی میدان نہیں چھوڑا کرتا۔ اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا تلوار مارو اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ بڑے مجمع میں اس ختم نبوت کے پہلے کائنات کے مجاہد اور عظیم شہید اور دنیا میں پہلا ختم نبوت کا یہ شہید ہے حبیب بن زید، یہ کھڑے ہیں۔ جلاد نے یکدم تلوار ماری، ہاتھ زمین پہ جا کے گرا۔ کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی، سوئی چبھے تو کیا حال ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ حبیب کہتے ہیں سنو، یہ جو کذاب کا جملہ لکھا ہے یہ میرے مصطفیٰ نے لکھوایا ہے، اور مصطفیٰ اس مرتبے پہ ہے کہ ان کا بولا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، ان کا لکھوایا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک ہاتھ نہیں سارا جسم کاٹ دے، حبیب کا ایک ایک روح مصطفیٰ کی اتباع میں تجھے کذاب اور جھوٹا تو کہہ سکتا ہے، تجھے خدا کا رسول کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔